حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں ان ایت تلاوت کی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی کنانہ کے ایک شخص بیٹھا تھا. حضرت عمر رضی کے پاس نا جب یہ ایت مبارک تلاوت ہوئی نا سورہ الانعام کی 125 تو آپ کے پاس بنی کنانہ کے ایک دیہاتی شخص بیٹھا تھا. عربی عرابی ہوتا ہے جب ہم پنڈو نہیں کہتے, شہری کو ہم شہری کہتے ہیں, دوسرے کو دیہاتی کہتے ہیں نا, یہ پنڈو بعض اوقات کہتے ہیں. وہ عربی ہوتا ہے جو شہر میں رہتے ہیں, عرابی ہوتا ہے جو گاؤں میں رہتا ہے. عرابی بیٹھا تھا ان کے پاس, پوچھا تمہاری زبان میں حرج کس کہتے ہیں؟ وہ بولا وہ درخت جو نہایت گھنے باغ کے بیچ میں ہو, وہ تعریف کر رہا ہے حرج کی, جس تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہ ہو. تو انہوں نے فرق فرمایا یوں ہی منافع کا دل ہے جس تک کوئی چیز نہیں پہنچتی. یعنی اس نے کہا کہ جو گھنے درخت کے اندر ہو وہاں تو پہنچا نہ جائے, اس کو کہتے ہیں. تو یہی منافق کے دل کی حال ہے کہ وہاں کوئی نیچی چیز نہیں پہنچتی. منافق کو بات کرو تو سنتا ہے کوئی؟ سنتا ہی نہیں. ہوتا ہے تو مزاق کرتا ہے, ٹیڑھا جوا. یاد رہے کہ کافر کو اسلام قبول کرنا ایسا باری ہوتا ہے جیسے کسی کو آسمان پر چڑھنا باری ہوتا ہے, کہ اسے جبرن کہا جاوے کہ آسمان پر چڑھ, اس کا دل نہ چاہے. اور دوسری غور سے بات سنو, دل کا توفیق خیر سے خالی ہونا اللہ تعالیٰ کا بڑا سخت عذاب ہے. دل سے توفیق خیر چھین جانا یا توفیق نہ ملنا اللہ کا بہت بڑا. اللہ اس عبارت کے چند مطلب ہو سکتے ہیں. کہ ایک یہ کہ ان بد نصیبوں کے جیسے دل تنگ ہو گیا نا, ایسی بیرونی پلیتیاں بڑھتی گئیں. دل تنگ ہوا, بیرونی پلیتیاں بڑھتی گئیں. وہ جیسے شیطان کے دھوکے, دل میں خرابی ہو تو پھر خرابی پیدا ہوتی جاتی ہیں. شیطان کے دھوکے, نفس مارا کے فریب, برے ساتھیوں کا اثرات. جب اسلام سے دور ہوا یہ چیزیں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں پھر, ہے نا, سمجھ آ رہی؟ شیطان کے دھوکے, نفس مارا کے فریب, برے صحبتوں کے اثرات, یہ سب چیزیں انہیں گھیرے ہوتی ہیں. اور دوسری یہ کہ ایسے غافل گمراہ کے لیے ہر چیز پلید ہوتی ہے. حتیٰ کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے نا تو وہ جو خیرات کرتا ہے وہ بھی اس کے دل میں ظلمت پیدا کرتی ہے کہ وہ صرف دکھلاوا کرتا ہے. ریا کر عمل تو قبول نہیں ہوتا, عمل تو خلاص والا قبول ہوتا ہے. اللہ کہے گا جس کے لیے کیا اس سے جا کے لے لے, ملے تو کوئی نہیں کیا ہم تو نے. تب میں آپ کو کیوں بار بار کہتا ہوں, ایک تو علم ہو, پھر عمل ہو, پھر عمل اخلاص ہو. بے شک تھوڑا ہو, عمل ڈھیروں ڈھیر ہو, عمل اخلاص نہ ہو تو کیا بیکار ہے. ہاں اللہ, اس میں ظلمت بلکہ پیدا کرتی نا وہ جو ریاکاری کا عمل. ہمیں تو نور کی ضرورت ہے نا. اللہ, مومن کا عمل جو ہے نا وہ قبول ہوتا ہے, کھاتا پیتا ہے, سوتا ہے, جاگتا ہے, کہ وہ دل میں نور پیدا کرتا ہے. تو پھر نورانی بننا چاہیے نا, مومن بننا چاہیے نا. غافل کو ان کی اطاعت کرنا اور اسلام پر چلنا نہایت گراں معلوم ہوتا ہے. ایسے ہی انہیں بارگاہ نبوت میں حاضر ہونا مومن بننا باری معلوم ہوتا ہے. تو انہیں صرف دل کی تنگی کا عذاب ہی نہیں ہوتا, بلکہ جیسے ان کے دل تنگ ہیں ویسے ہی بے ایمانوں پر جن کے نصیب میں ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں لعنت اور آخرت میں عذاب بھی کرتا ہے. جیسے کوئی نا کہنا اللہ کرتا ہے, کہہ رہے ہیں جیسے کوئی لوہے کو پانی میں پھینک دے, اٹھا دے, تو اس میں زنگال ہی لگنا ہے. پھر وہ پڑا رہے تو پھر زنگ لگ گیا, تو پھینکا تو اس نے خود تھا. ایسے ہی بندہ جب برائیوں کی طرف راغب ہوتا ہے تو پھر اللہ تو اس کو وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے, تو پھر اس کو گمراہی تو ملنی. ایسے نا اللہ, اس میں لوہا پانی پڑا رہے تو اس کو اب رب اس سے زنگ لگا دیتا ہے. لہٰذا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ایمان لانے سے مغموم نہ ہوں. آپ معلم ہیں, آپ نے ان کو تعلیم دے دی, ہے نا. اللہ, وہ کہ میں سے پوچھوں گا خود ہی. میں نے تو لکھا ہے نوٹ کر کے, نوٹ لے کے نا, نوٹ
ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے دل کا رجحان نظر رکھا کرے کہ میرا دل کس طرح متوجہ ہے. یہ ہم سب کے لیے. جاگتے ہو؟ یعنی ہم اپنے اپنے دل کے یہ نگرانی کریں کہ میرا دل کدھر متوجہ ہے. دنیا میں رہتے ہوئے بھی سانس آ رہے ہیں نا, تو وہ دروازہ بھی کھلا ہے, ہم باشعور ہیں نا, پھر اپنے دل کی نگرانی کرنی چاہیے نا.